اپنے نام سے نفرت۔ سارا چمار دادا پڑھنے چل پڑا۔ دن بدن ان کا دماغ خراب ہوتا جاوے۔ جو انہیں نوکریاں مل گئیں تو ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا بھئی؟ یہ ڈاک باندھ باندھ کے آنے لگے ہیں۔ جو 10 بار کہو تو ایک بار ہاتھ ہلاتے ہیں، اوپر سے 10 روٹیاں توڑتے ہیں۔ بوجھڑ نے ہم 7-8 جنوں کو کالج جاتے دیکھ کے ہمیں سنا کے کہا۔ پہلے ہی سے دماغ میں گھومتا رہا وچار ترنت آیا۔ ہمارے ماں باپ تمہاری بیگاریں کر کر کے، ادھار اٹھا اٹھا کے، اور ہم خود دہاڑیاں کر کر کے پڑھتے ہیں، کسی سے ہیرا پھیری نہیں کرتے، تو پھر تمہیں ہمارے بارے الٹا سوچنے کا کیا حق ہے؟ اس کے ساتھ ہی پچھلے دنوں اس کے کھیتوں میں دہاڑی کرنے کے دوران تیسرے پہر کی چائے ہمارے گلاسوں میں ڈالنے کے وقت چوٹ کے طور پر کہی گئی بات خود بخود یاد آ گئی۔ چائے چوڑی چائے چماری، چائے نیچوں کی نیچ، پورن برہم پار تھے جو چائے نہ ہوتی بیچ۔ یہ سنتے ہی من کا کھلا آکاش پل بھر میں سکڑ گیا تھا۔ چائے کے گھونٹوں کو اندر انڈیلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ گلاس کی کھولتی چائے اس کے منہ پر مار دوں یا اس کی دھولی داڑھی اکھاڑ دوں۔ ذرا بولنا سیکھ لے کہ تن سے من کیسے اوکھا ہو کے یہ سب کچھ سہتا ہے۔ ادھر بھائیے کے بول بار بار میرے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ دیکھ، جیسے تیسے کر کے خرگوش کے کانوں جیسے نوٹ پکڑ کے تجھے کالج داخل کرا دیا، بندے کا پت بن کے ساتھ ساتھ دہاڑیاں کرنا، بیاج سمیت اصل لوٹانا۔ ایسے خیال زبان پہ آئے میرے بولوں کو نگل جاتے اور اندر ہی اندر بھیانک حادثہ ہو کے رہ جاتا۔ لوگ اس کو بوجھڑ اس لیے کہتے تھے کہ اس کی بہت سفید اور کم کالی بھرواں داڑھی اوپر تک گھنی گھاس کی طرح اگی ہوئی تھی، جسے وہ تہوں میں بانٹ کے اندر کو سمیٹ لیتا۔ یوں اس کی داڑھی بجڑے کے گھونسلے جیسی پولی اور لٹکتی سی لگتی۔ گالوں پہ اور آنکھوں کے پاس اتنی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا کہ اسے دکھتا بھی ہے۔ جب بوجھڑ کے بول یاد آتے تو دل پہ آرا چلتا، آگے بڑھنے کے خیالوں کو روکتا محسوس ہوتا۔ پھر من کو ڈھارس ہوتی جب خیال آتا کہ کوئی جو مرضی سوچے، سمے کا پہیہ ہمیشہ آگے کو چلنا ہے، پیچھے کو نہیں۔ پر ان گرمیوں کی راتوں کو دیے کی کپ کپاتی لو میں پڑتے ہوئے میرا من بھائیے کے بارے میں سوچ کے لاٹ کی طرح کانپ جاتا۔ نگاہ چاہے کتاب پر ہوتی اور دھیان اس کی نت کی باڑ بھووں کی کمائی کی طرف۔ جب بھائیے کے بھاری ٹبر کا خیال آتا تو جی بھیانا ہو کے رہ جاتا کہ ہم 7 بہن بھائی، ان میں سے چھوٹے 2 باری باری ماں کا دودھ پیتے، ایک کے دودھ کے دانت نکلے ہی ہیں اور اس سے بڑے والے کے ابھی ٹوٹے نہیں۔ دراصل میں نے اپنے ان چھوٹے بہن بھائیوں کے جنم سے پہلے اپنی ماں سے کئی بار صاف صاف لفظوں میں کہا تھا، مجھے اور نیا بہن بھائی نہیں چاہیے، ہماری تنگیاں بڑھ رہی ہیں اور پہلے والی بہنوں کو گود میں لیتے اب شرم آنے لگی ہے۔ ماں میرے اس خیال سے کبھی سہمت ہوتی تو کبھی ناراض، آخر دلیل دیتی، رب کی نعمت کو کوئی کیسے دھکے مارے۔ جب کبھی وہ بھائیے کو میری کہی ہوئی بات بتاتی تو وہ جوتی اٹھا کے میرے سر ہو جاتا، سالہ انگریز کا چلا ہے ہمیں متیں دینے، تیرے کہے سے میں ردی ہو کے گھر بیٹھ جاؤں۔ میں بتیرا سمجھاتا، گھر کی مندی حالت اور پڑھائی میں پڑ رہی رکاوٹ کی بات کرتا، اس لیے کہ بھائیے، ماں اور دادی سمیت ہم 10 جنے 4 خانوں کے دالان اور اس پچھلی کوٹھڑی میں سوتے۔ برساتوں میں اندر امس اور گھٹن ہوتی اور جاڑوں میں ہمارے پاس 5-7 جانور بنتے۔ گھر میں بھیڑ، نری سر کی پیڑ، توبہ توبہ۔ پھر مجھے لگتا جیسے میری ذمہ داری پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور دوسری باتوں کے علاوہ میں اپنی کمائی کے پیسوں میں سے شیشے کی چمنی والا ٹیبل لیمپ خرید لایا۔ لاٹ کی لو ٹک گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بھی ہو اب گھر کے اندر پھیل رہی روشنی کو اندھیرے میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ میرے پاس لیمپ کیا آ گیا، میں من ہی من میں خوش ہونے لگا، جیسے بڑی بازی مار لی ہو۔ پر رات کو الگ کمرے کا نہ ہونا مجھے وقت کی بربادی اور اپنے مستقبل کی خرابی نظر آنے لگا۔ جگت سوجھی کہ دن کے وقت کسی درخت تلے یا بوہڑ پیپل کے ٹہنوں کو کاٹ کے گردوارے کی بنائی کلی میں پڑھ اور سو لیا کروں، اور رات کو اپنے ہم جماعت رام پال کی بیٹھک میں۔
ادھر کالج کی پڑھائی کا اپنا مزہ تھا، چاہے 4-5 کلومیٹر کے قریب ریلوے اسٹیشن تک چل کے جانا پڑتا، ہاتھ میں کتاب کاپی، چلنے پھرنے کی اپنی مرضی، پڑھنے کے لیے پنجابی، ہندی، انگریزی کے اخبار، الماریوں میں بند اتھاہ گیان۔ سوچتا دنوں میں ہی میرے لہو میں رچ بس جائے، آگے بڑھنے کے لیے سماجی برتاؤ اور دوسرا بہت کچھ بھولنے کی کوشش کروں۔ میری یہ اچھا پوری ہونے لگی، میں چاؤ سے کالج پڑھنے جاتا۔ انہی دنوں موگا فائرنگ کا حادثہ ہو گیا۔ ہمارے سرکاری کالج ٹانڈا سمیت آس پاس کے سارے کالج پڑھائی کے لیے بند ہو گئے، پر شاگردوں کے جتھے بندیوں کا دور شروع ہو گیا۔ لمبے چوڑے دعوے اور اسٹوڈنٹ جانکاری والے بھاشن ہونے لگے، سن کے خون کھولتا۔ پر میری ٹانگیں اچانک اس وقت تھر تھر کانپنے لگیں جب میرے لیے ایک اجنبی اسٹوڈنٹ لیڈر نے کپڑے میں لپیٹی کوئی چیز میرے ہاتھ میں تھمائی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہے کیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ مجھ سے اپنی امانت واپس لیتے اور میرے منہ کو دیکھ کے کہنے لگا، کیوں ڈر کے مارے مرا جا رہا، تھوڑ دلا کہیں کا۔ میں بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ حالات کے مطابق ہم کالج نہ گئے، پر کچھ دن بعد ہمت کر کے ہم بیڑے کے ایک ہی جماعت میں پڑھتے سارے لڑکے گھر والوں کی اچھا کے خلاف کالج آنے کو تیار ہوئے۔ بھائیے نے ایک بار پھر سمجھایا، جٹوں کی ٹولی کے پیچھے مت لگیو۔ بھائیے کی یہ بات میرے من مستق میں گہری اترتی لگتی تھی۔ سوچتا، بھائیا بار بار ایسے کیوں چیتاونیاں دیتا رہتا ہے؟ کالج جاتے ہوئے کانٹے بانسوں، نیمون اور کیلیوں کی جھرمٹ کے بیچ بیتی گھٹنا پھر خود بخود یاد آ گئی۔ تب میں تیسری چوتھی میں پڑھتا تھا اور میری ماں کو تائی تاروں نے کڑی زبان میں کہا تھا، گڈ کو چھٹی کرا کے ہمارا کنواں چلانے کو بھیج دے، میرا اوتار اسکول چلا جاوے گا۔ دوسرے پنڈ میں کنواں چلاتے ہوئے بھی گادی پہ بیٹھا جھوٹے لے رہا تھا کہ تائی شام کے وقت کا بھتہ لے کے آئی اور کہنے لگی، گڈ ذرا نیچے اتر، تیرے تائی کے پینے کے لیے پانی بھرنا ہے، تو اوک سے پی لینا۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح گھپ گئی، جیسے شہید گڈھا چلاتے بیلوں کے پہلوؤں میں بے رحمی سے آر کھبو دیتا تھا۔ میری بھری آنکھوں کا پانی ان کے اندر ہی جذب ہو گیا تھا، جیسے موریوں والی ٹنڈوں کا کنویں میں گرتا پانی۔ اس واقعے کی لمبی لڑی ادھ بیچ میں ٹوٹ گئی جب اچانک سامنے جھڑے ہوئے بھیڑوں کے چھتے کی طرف نگاہ گئی۔ مجھے لگا کہ رستے سے لگے ہوئے کھیت میں گڈھے پر کڑب لاتے مزدوروں کی طرح میں بھی بھیڑوں سے چاروں طرف سے گھر گیا ہوں۔ میں بے بسی میں، اجلے مستقبل کے انتظار میں کتنی دیر زمین پہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کالج اب بھی بند تھا اور شاگرد سڑکوں پر مرکھنے بھینسوں کی طرح پھرتے دکھائی دیتے۔ کوئی لیڈر نما اسٹوڈنٹ باہیں اٹھا کے اونچی آواز میں کہتا، ساتھیوں بٹالے میں گولی چل گئی ہے، 2-3 شاگرد زخمی یا شہید ہو گئے ہیں، یہ امتحان کی گھڑی ہے، آؤ ہم سب جنے سنگھرش کو اور تیکھا کریں، سرکار پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے اپنے لہو سے انگوٹھے لگائیں، میمورنڈم بھیجیں، بھروسہ رکھو جیت تمہاری ہے، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ ہم نے اپنے لہو سے بھیگے انگوٹھے پورے جوش سے کاغذوں پر لگائے، نئے لفظوں سے جان پہچان ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کالج 29 دن تک بند رہا، رت جاڑوں میں بدل گئی۔ کالج کے ان دنوں میں مجھے اپنے نام کا پہلا حصہ بلبیر اور اس کا مطلب اچھا لگتا، دوسرے یہ سکھی کے مطابق محسوس ہوتا، کسی اور کے لیے ونگار، للکار اور موٹی بات یہ کہ جات کا کلنک نہیں جھلکتا تھا۔ نام کا پچھلا حصہ چند مجھے ہندو آستھا سے جڑا محسوس ہوتا، جس نے ہمارے لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، جس میں سے ہین کمین کی بدبو چاروں طرف پھیلتی محسوس ہوتی۔ اکثر مجھے وہ دن یاد آتا جب بخشی دوسہرے کے دن بھوگپور سے سیتا رام کا کیلنڈر لے آیا تھا اور میں نے دیکھتے کے ساتھ ہی اسے پھاڑ کے پیروں کے نیچے رون ڈالا تھا۔ تب میں 7ویں میں پڑھتا تھا۔ بھائیے نے شاید میری منشا کو سمجھتے ہوئے کہا تھا، یہ کیا کیا کمود کے مارے، اس سے کیا فرق پڑ جاوے گا؟ کہتے ہیں اس رام نے شمبھوک رشی کا اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، اس کارن کہ وہ رب کی بھکتی کرتا تھا۔ میں نے سنی ہوئی بات معصومیت سے دہراتے ہوئے کہا تھا، راجا رام چندر ہورا باہر ملک سے آئے تھے، آریہ پتر تھے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے، اور ہم یہاں کے باشندے ہیں۔ انہوں نے ہمارا راج بھاگ چھین لیا
اور ہمیں اچھوت بنا دیا۔ بے رحمی سے جان سے مار ڈالتے ہیں۔ کوئی کلا بننا ہو تو بلی اچھوتوں کی، کوئی اور بڑا پن کا کام کرنا ہو تو بلی کا بکرا اچھوت۔ دھرم کے نام سے ایسے کرم، اور ہم تو گردوارے سے بھیڑ لا کے پاٹ کراتے ہیں، ہم ہندو کیسے ہوئے؟ میں نے دم لے کے پھر کہا، یاد بھول گئی جب جلندر سے آئے ہندوؤں کی ٹولی ہمارے لوگوں کو پنجابی میں سمجھا رہی تھی کہ اپنی مادر بھاشا ہندی لکھواؤ، اور میں نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ ہم پنجابی بولتے ہیں، ہماری مادر بھاشا پنجابی ہے۔ تو ہم نے کون سا ان کا کہاں مان لیا؟ ہمیں کیا پتا نہیں کہ لوگوں میں فرق ڈالنے کے لیے یہ سارے منصوبے ہیں، بھائی نے بھروسے اور جانکاری کے ساتھ بتایا۔ مجھے لگاتار بولتے اور دلیلیں دیکھ کے بھائی نے اس دن بے شمار باتیں کی۔ کہنے لگا، چاہتا میں بھی ہوں ہندو سماج کی پاکھنڈی چالوں کی گہری جڑوں کو اکھیڑ کے ایسے الٹا دیجئے جیسے پچھلے دنوں بوہڑ پیپل کو اکھاڑا تھا اور اس کے موچے کر ڈالے تھے۔ پر بات یہ ہے، اکیلے اکیلے کے کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، یہ سب بھائی چارے کا سانجھا مسئلہ ہے، سانجھا حملہ مارنا چاہیے۔ اس نے اپنی پگڑی کو سنوارتے اور دونوں ہاتھوں سے سر پہ اچھی طرح بٹھاتے ہوئے میری طرف تسلی بھری نظروں سے دیکھا، جیسے اس میں وہ اپنا مستقبل کھوج رہا ہو۔ پھر مجھے لگا بھائیا جیسے میری حرکتوں اور باتوں کے بارے میں پہلے اوپر سے ہی چھڑکتا رہا ہو۔ میرے من میں رہ کے آتا، نام بدل لوں۔ اس بارے میں نے کوئی پوچھ پرسیت نہ کی۔ نام بدلا نہیں جا سکتا، یہ سوچ کے میرا منہ اتر جاتا۔ اداسی کا ہلکا سا پہرا کبھی کبھی منہ سے چھلکتا جب کوئی جنا میرا حال چال پوچھتا۔ ان شش و پنج بھرے دنوں میں سالانہ پیپروں کے دوران بس میں ہوئی ایک چھوٹی سی گھٹنا میرے من پہ ایسا حادثہ بن کے گزر گئی جس نے میرے نام کے مسئلے کو اور گہرے مسئلے میں بدل دیا۔ بات اس طرح کے مکالمے میں ہوئی۔ جان بوجھ کے 2-3 بار میرے پیر پہ پیر رکھا۔ ہمارے سے پچھلی سیٹ پر سے ایک انکھیلی اور غصے بھری زنانہ آواز آئی۔ ہماری گردنیں ایک دم پیچھے کو مڑی۔ کچھ سواریاں ترچھی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ ہمارے بیٹے کا وہ ہم جماعت لڑکا پروں پر پانی ہی نہ پڑنے دے۔ میں نے شرارت نہیں کی، سہون پیر لگ گیا ہوگا، مجھے پتا نہیں۔ بڑے اوور کلیور بن کے بولتے ہو، گھر میں ماں بہن نہیں، بس تھانے لے چلو، اس ملوک جیسی لڑکی نے کنڈکٹر سے کہا۔ غصے میں بولتے ہوئے اس کا رنگ لال ہو گیا اور چہرہ اور بھی روبدار۔ چل چھوڑ بیبا، اب پرے کر، ایک بزرگ نے لڑکی سے کہا، اور ہمارے ساتھی ہم جماعت کو سمجھاتے ہوئے کہا، آگے سے تو نے ایسی حرکت نہیں کرنی۔ جو ہی اڈا آیا ہم چھلانگ مار کے اتر گئے۔ لڑکی مدد کے لیے لوگوں کو پکارتی رہ گئی۔ مشکل سے 4 قدم آگے گئے ہوں گے تو اس ہم جماعت لڑکے نے کہا، دھرم نال، ہلکی بلی آنکھیں، طوطے کی چون جیسی تیکھی ناک، گورا چہرہ، گول ٹھوڑی پہ خوبصورت تل والی اس لڑکی کو دیکھ کے بھوک اڑ جاتی ہے۔ اڑ جاتی تھی کہ چمک جاتی تھی؟ میں نے ٹوٹا مارا۔ 2-4 قدم اور چلنے کے بعد اس نے کہا، آج کے پنجابی کے پیپر میں یہی قصہ مضمون میں لکھ دی جو۔ گہری رات تک یہ گھٹنا میرے ذہن میں گھنی طرح اتر گئی۔ 3-4 دن تو راتوں کو خیال آتا رہا کہ وہ لڑکی سچی تھی، اس کے حق پک کو کسی نے کھوجا ہی نہیں۔ اگلے پیپر کے بعد چھٹیاں آئیں تو میں گردوارے کی کلی میں پین کاغذ لے کے بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بچپن کی شاعری کا بیج من میں اچانک پھوٹ پڑا ہے۔ میں اس قصے کو لکھنے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ تیسرے پہر تک میں لفظوں کو جوڑتا توڑتا، لکھتا مٹاتا رہا۔ کچھ تکیں بن گئیں اور آخر کوئی 1.5 صفحہ بھر لیا۔ متروں کو وہ تکیں سنائیں جن میں اس لڑکی کا پاک بتایا گیا تھا۔ میری کوشش کو سراہا گیا۔ میں شاعری کی مشق کرنے لگا۔ کالج کے تار کا منڈل میں کویتا چھپنے کی بات سامنے آئی تو میرا نام میری سوچ کے سامنے کوہکاو جتنا سوالیہ نشان بن کے کھڑا ہو گیا۔ رقص کرتا مور جیسے پیروں کی طرف دیکھ کے جھرجھری لیتا ہے، ویسے ہی میں اندر اندر سے برف کے ڈلے کی طرح کھرتا۔ آخر یہ ہوا کہ میرے دل میں اپنے نام سے نفرت چوٹی پہ پہنچ گئی۔ من میں نئے نام کی ترکیبیں بنانے لگا کہ کم سے کم اپنا ہندو نام بدل لوں۔